الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آداب زندگی 10 روزہ تربیتی ورکشاپ کا آج 5واں دن ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ موضوع ہے رنج و غم کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے، جو بطور تمہید میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری دنیا کو ازداد سے مرکب کیا ہے، یعنی ضد۔ مثلا یہاں دنیا کی روشنی ہے تو رات کی تاریکی بھی، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں تو دن کو سخت دھوپ، پھولوں کی لطافت ہے تو کانٹے بھی ہیں، موم نرم ہے تو لوہے کی سختی بھی، علم کی روشنی ہے تو جہالت کی تاریکی بھی، نیکی و ہدایت بھی تو بدی و دلالت بھی۔ گو بالفاظ دیگر پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کو مختلف ازداد کا مجموعہ بنایا ہے، اپوزٹ جس کو کہتے ہیں، متضاد۔ انہی میں غم اور خوشی بھی ہے۔ یہ خوشی اور غم انسانی زندگی کی 2 حالتیں ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اس انسان کی زندگی کو توازن برقرار رکھنے کے لیے انسان کے اندر یہ 2 حالتیں رکھی ہیں، 2 حالتیں۔ انسان کا دل نعمتوں کے حصول پر خوشی و مسرت کی کیفیت اچھلتا ہے، کودتا ہے، لیکن اس کی چھین جانے سے اس کے خوشی کے وہ پھول جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ خوشی جو ہے زندگی میں بہار اور تازگی لاتا ہے، تو غم جو ہے اس کے بہار کو خزاں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر انہی 2 کیفیات کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، کبھی غم اور کبھی خوشی۔ انسان کبھی اس فکر میں ہوتا ہے
کہ وہ اسباب مہیا کیے جائیں جو خوشی کا سبب بنے، تو کبھی اس انسان کے ساتھ غم کو دور کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اب ایک بات نوٹ کرنے کی اور بھی ہے، بنیادی طور پر یہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے یہ انسانی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ دنیا میں دنیاوی زندگی میں سکون، امن اور آخرت میں یہ چیز راحت و آرام کا ذریعہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ بات میں نے آپ کے سامنے کر لی، فوراً کسی ذہن میں سوال اٹھے گا کہ جی مولانا صاحب آپ تو یہ کہتے ہیں پر ہم نے ابھی تک خوشی نہیں دیکھی، پورے ملک کے اندر پراگندگی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے آرامی ہے، سکون نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کو پریکٹیکلی آپ نے نہیں دیکھا، اسلام کو بطور نظام تو نہیں دیکھا نا۔ اگر آپ اسلام کو بطور نظام دیکھتے تو پورے ملک کے اندر امن، سکون اور اطمینان ہوتا۔ ایک بات آپ کی ذہن میں ہو، دنیا میں مختلف حالات آتے ہیں، غم اور بے چینی کی حالات۔ اب اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ اب یہ آیت آپ کی ذہن میں ہونا، تب جا کر پھر آپ اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم۔ جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں، جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے ہم نے انہیں وجود میں لائیں، اور یہ ایک لکھی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ تھی پہلے سے طے شدہ، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب ہیں، رنج و غم، اس کو آپ سکون سے برداشت کیجئے، آپ نے ہمت نہیں ہارنا۔ آپ رنج و غم میں اعتدال سے اور حد سے آپ نے نہیں بڑھنا، بلکہ اعتدال میں رہنا ہے۔ گو یہ رنج و غم جو ہے، یہ آزمائش جو ہے، یہ امتحانات جو ہے، یہ مختلف قسم کے جو آتے ہیں دنیا کے اندر ایک انسان پر، یہ بات آپ کی ذہن میں ہو، یہ امتحانات اور یہ آزمائش جو پھر انسان کو رنج اور غم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ اور یہ ایمان میں جتنا بھی بندہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان۔ ایک شعر ہے، اسی حوالے سے، اسی عنوان سے، یا ایمان اور آزمائش کے عنوان سے،
مختلف جگہوں پر میں بیان کر چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کو یہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ یہ مشکلات، یہ آزمائش، ایک لازم، یہ رنج و غم، یہ اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ تیسری بات، مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر سمیٹتا ہے، یہ بات آپ کی ذہن میں ہو۔ دکھ، بیماری، تنگ دستی، لاچاری، اگر وہ اس کو سکون اور اطمینان کے ساتھ برداشت کر لے تو اس پر اجر، لیکن اگر اسے کچھ خوشی نصیب ہو جائے وہ بھی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، گو خوشی پر اللہ کا شکر ادا کر لیں اور غم اور تکلیف پر، رنج اور غم پر صبر کا مظاہرہ کر لیں، دونوں حالتوں میں اس بندے مومن کو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ چوتھی بات، جب رنج و غم کی کوئی خبر آپ کو پہنچے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، تو آپ یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اس عقیدے اور اس ایمان کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں۔ پانچویں بات، میرے خیال میں یہ پانچویں بات جو ابھی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے، سورہ بقرہ ہے اور پارہ نمبر 2، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کا اعلان ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی، نفس کی کمی، کبھی میں وجات کی کمی، ایسے موقعوں پر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو صبر کا مظاہرہ کریں۔ صبر کرنے والے لوگ کون ہوا کرتے ہیں؟ قرآن اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں اسی آیت میں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، واپس ہونا ہے۔ یہ قیمتی لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں جو یہ مظاہرہ کرتے ہیں، یہ رب کی طرف سے ان پر مہربانی اور رحمت اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں۔ اب ایک دلچسپ بات، ایک حدیث میں آیا ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں،
اور ایک دلچسپ بات کہی کہ جس بات سے بھی کسی مومن کو دکھ یا تکلیف یا مصیبت پہنچے، یہ واقعی تو واقعی دکھ اور رنج ہے، اور اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے دنیا کے اندر اب اس دور میں بھی ہم کہتے ہیں لائٹ چلی جائے تو ہم لوگ اگر یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح یہ لائٹ چلی گئی اسی طرح ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس مسلمان کو بھی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر اور اس کا صلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو مزید نکھارنے کے لیے، کندن بنانے کے لیے، یہ جو ہم کسی چیز کو تراشتے ہیں تو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ خدا کی رضا پر راضی ہو، خدا بھی ان سے، اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات ایک حدیث میں آئی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو علم ہوتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں جی۔ پھر پوچھتا ہے ان کا لخت جگر، اس کے دل کا ٹکڑا، اس کی جان نکال دی؟ جی ہاں۔ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ اے فرشتوں، پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو جواب ملتا ہے آپ کے بندے نے اس مصیبت پر یہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی شکر کا گھر رکھو۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پر صبر کریں۔ ٹھیک ہے دکھ ہوتا ہے، پر صبر کا جو اجر و ثواب ہے اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب دکھ اور درد جو ہے یہ دنیا کے اندر جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ صبر ہے۔
آنے والا جو مہینہ ہے اس کا بھی ایک نام صبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، اور جان کنی کا عالم یہ تھا، یہ منظر، رقت امیز منظر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور فرمایا اپنے بیٹے کو، ہم تیری جدائی سے غمگین ہے، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ گو صبر کا مظاہرہ کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک بات ذہن میں ہو، آج اس موضوع پر جو باتیں ہو رہی ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، کچھ عجیب سا نقشہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت ایک وبا کی شکار ہیں۔ کرونا وائرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری انسانیت اور یہ اصل وجہ یہ ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، 21واں پارہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ فساد جو ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ کل آپ کو معلوم ہے، وہ جو کشمیر کی ہماری بہنیں پکار رہی تھی، محمد بن قاسم کی تلاش میں تھی، وہ صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پکار رہی تھی۔ آج بھی ان کے لیے لاک ڈاؤن ہے، آج بھی ان پر تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ کل ہم نے ان کا احساس نہیں کیا، آج ہم خود آزمائش اور امتحان میں ہیں، رنج اور غم میں مبتلا ہیں۔ مقتدر سے لے کر نیچے تک رعایا جو ہے ملک کے اندر، سب کے سب امت مسلمہ نہیں ہے صرف، بلکہ پوری انسانیت اس وبا کے شکار ہیں۔ علاج کی تلاش میں ہیں، پر علاج نہیں مل رہا۔ اس کا علاج جو ہے، چونکہ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، یہ رنج و غم کا علاج صبر ہے۔ رنج و غم کا علاج رجوع الی اللہ ہے۔ رنج و غم کا علاج ذکر اللہ ہے۔ رنج و غم کا علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رنج و غم کا علاج فکر آخرت ہے۔ رنج و غم کا علاج اللہ کا خوف ہے۔ یہ تمام کے تمام علاجیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع، 5 وقتہ نماز، اور نماز بھی باجماعت نماز، قرآن مجید کی تلاوت، الصبا ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ہونی چاہیے۔ یہ آج نہیں ہے، آج ہم رنج و غم میں مبتلا ہیں۔
تو صبر بہترین چیز ہے. صبر صبر آپ صبر کے ساتھ چمٹے رہیے. ایک عجوب سی بات ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی حدیث ہے، جب وہ شہید ہوئے اور جب ان کی شہادت کی خبر گھر والوں کو پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے لگی، ماتم کرنے لگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہلا بھیجا، کسی کو بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئی. دوبارہ کسی کو بھیجا، پھر بھی نہ مانے وہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جو منہ ہے جس سے وہ ماتم کر رہے ہیں، ان کے منہ میں خاک بھر دو. ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ایک موقع پر ایک عورت رو رہی تھی، اس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، اس کو کہا کہ صبر کرو، صبر. تو اس عورت نے اس کو نہیں پہچانا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس عورت نے کہا، آپ کو کیا پتا کہ جوان بیٹا مر گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس جگہ سے. کسی نے کہا، اے فلاں، آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کون تھا؟ نہیں، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فوراً اٹھ گئی اور اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا صبر ہے، صبر صبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں تو اب صبر نہیں، اب صبر کام نہیں آتا. ابتدا میں صبر. ہم رنج و غم میں کیا کچھ نہیں کرتے. بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خرافات اور لغویات ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اپنے گریبانوں کو پاٹتے ہیں، اپنے سر کو دیوار کے ساتھ مارتے ہیں، کچھ عجوب عجوب الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. یاد رکھو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ سے ناراضگی ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. صبر کرے، صبر. صبر آپ کو بہت زیادہ بلند مرتبے کو پہنچا دے گا. ابراہیم علیہ السلام آپ بھول چکے ہیں، جلیل القدر پیغمبر تھے. قرآن مجید نے ان کے متعلق کہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے آزمایا، مختلف قسم، یاد ہے آپ کو، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. لگدک صحرا میں اپنے بیوی اور معصوم بچے، تیخور بچے کو چھوڑ دیا. کچھ عجیب واقعہ تھا. اس بیوی نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر آپ مجھے چھوڑتے ہیں اپنے حکم سے تو یہ زیادتی ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے آپ کو تو مجھے منظور ہے. آج یہ صفا اور مروہ میں جو ہم سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، یہ ہاجرہ کی برکت ہے. کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ. تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام جو وہ اس وقت وہ تیخور بچہ تھے، اس کے پاؤں کے نیچے پانی، اور حضرت ہاجرہ نے کہا زم 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 زم. اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاجرہ کی حالت پر اللہ رحم کرے. اگر وہ یہ نہ کہتے، آج یہ آب زمزم پانی جو ہم ترس رہے ہیں اس کے لیے، ہم مانگ رہے ہیں، بہترین پانی، تمام بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، پر مضبوط ایمان اور عقیدے کی ضرورت ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آب زمزم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. جس طرح قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، والدین کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور علماء عالم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ پانی تا قیامت پوری انسانیت کے لیے کافی ہوتی. میرے دوستوں اور بھائیوں، اس موضوع میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی کمی ہے، ہم مزید کچھ اس پر نہیں کہہ سکتے، وقت اجازت نہیں دیتا. دل میں بہت کچھ ہے کہ اس موضوع پر آپ کے سامنے بہت کچھ کہوں. ایک بات ہے، اور یہ میں قرآن کی آیت سے آپ کو ثابت کر رہا ہوں، میں خود نہیں کہہ رہا، میرا کیا مجال. قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایماندار لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ ہے، جو رب کی ربوبیت تسلیم کرتے ہو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دو ہی چیزوں سے کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، ایک صبر اور ایک نماز. اس لیے تو فرماتے ہیں نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بھاری ہے پر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. رنج و غم میں آپ مبتلا ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ فرمایا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. پھر یہ کہا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا اس طرح کہو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں جب وہ تھے، رب کریم سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ بھی یہ دعا پڑھتے جائیں. یہ جو غم ہے، یہ جو رنج ہے، اس سے خلاصی کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کبھی اس طرح کہو لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. کبھی اس طرح پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ. یہ دعائیں کبھی اس طرح کہو اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. مشکلات دنیا میں، رنج و غم، یہ لازم اور ملزوم ہے ایمان کے ساتھ. میرے خیال میں اگر ہم عمل کریں تو عمل کریے، بس اتنا ہی کافی ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ
ہمارے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی جو رنج اور غم اور دکھ اور تکلیفیں ہیں یا اللہ ان کو رفع فرما، ان کو دور فرما، ہم سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما یا رب ذوالجلال۔ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر، ملک کے اندر جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، جو رنج اور غم ہے پورے ملک کے اندر، یا اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستوں اور بھائیوں، سلسلہ جاری رہے گا۔ کل ہمارا انشاءاللہ العزیز چھٹا دن ہے، آج 5واں دن، لیکن کل کا جو موضوع ہے وہ بھی اہم ہے، اس کے ساتھ قریب ہے، اور وہ ہے خوف و ہراس کے آداب۔ یہ ابھی جو ملک کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اس کے آداب بیان کریں گے۔ قرآن و حدیث کیا حکم دیتا ہے؟ ایک درخواست ہے آپ سے، درمندانہ درخواست ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ کے رضا مقصود ہے، کوئی اور صرف دوسرا مقصد نہیں ہے۔ تو اصلاح اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اس کی نیت سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ابھی یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لاکھوں کی تعداد میں آپ اس کو پہنچائیں۔ میرے خیال میں آج کا جو بیان ہے اور جو کچھ ہم نے بیان کیا، اگر آج انشاءاللہ یہ بیان کوئی سن لے یا سن چکے ہیں، میرے خیال میں پورے اطمینان نصیب ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ یہ رنج اور غم یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔